بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الازا کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی سے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصنف اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمدللہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، حدیث کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آگے جو مضمون بیان کر رہے ہیں اس کو اردو زبان میں ہم اگر سیدھے سادے الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو اسے پیش لفظ کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے اردو کی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ مصنف کتاب اپنے کتاب کے آغاز سے پہلے ایک عنوان لگاتا ہے، پیش لفظ، اور اس میں وہ اپنی کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتا ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی، اور کوئی اپنا تعارف بھی کرا جاتا ہے مختصراً کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو اس میں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش لفظ میں اپنا نام، کنیت اور اپنا یعنی کس مسلک سے ان کا تعلق ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مختصراً اشارتاً بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اصل کہ انہوں نے اس کتاب کو کیوں لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کے باعث کیا چیز بنی اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی۔ عبد کے معنی آتے ہیں بندہ کے، اور فقیر کے معنی آتے ہیں محتاج کے، اور مولا یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو کہتے ہیں قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی، یہ عربی زبان کی تعبیر ہے بلاغت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کو مختصراً یہ بھی کہہ سکتے تھے قال العبد الفقیر الی اللہ، لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں کلام کے اندر بلاغت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو یہ پورا جملہ اگر اس کو سیدھے سادے انداز میں کہنا چاہے تو قال العبد الفقیر الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف محتاج بندہ کہتا ہے۔ یعنی مصنف اپنے کو اپنا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اس کو اور مختصر اگر کرنا چاہے قلت، میں کہتا ہوں، اسی کو انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی، اپنے رب کا محتاج بندہ کہتا ہے، اپنے بے نیاز رب کا محتاج بندہ کہتا ہے۔ یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ سلف صالحین کی جو بہت سارے خصوصیات اور صفات ان کے اندر ہوتی تھی، تو ایک بہت بڑی صفت ان کے اندر یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے ہر کام کے اندر وہ اللہ رب العزت کا استحضار رکھتے تھے اور اس کا محتاج بتلاتے تھے اپنے آپ کو۔ یعنی ہر وقت ان کا استحضار ہوتا تھا کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں اگر چاہ لوں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ جو ہے ہم سے کوئی ایسی تعبیر نہ ہو جائے جس میں میں والی بات آ جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر سے ناراض ہوتے ہیں، تکبر سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ قال عبد الفقیر الی مولاه الغنی، آخر سے ترجمہ کریں گے۔ اپنے بے نیاز رب کا محتاج بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اچھا، ابھی تو ہو گیا مبدل منہ، اب آگے جو ہے کون ہے محتاج بندہ، اپنا مختصر تعارف کرا رہے ہیں۔ ابو الاخلاص، ان کی کنیت تھی ابو الاخلاص۔ حسن الوفائی، حسن ان کا نام تھا، اور وفائی ان کے قبیلے کا نام تھا بنو وفا۔ اشرمبلالی، شرمبلالی یہ ان کے وطن کی طرف نسبت ہے، اور الحنفی یہ ان کا مسلک تھا، یہ شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، بلکہ حنفی تھے۔ تو اب پورے کا ترجمہ ہوگا اپنے بے نیاز رب کا محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی کہتا ہے۔ اور پورے خلاصہ یہ ہوا کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، صاحب نور الزام، میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں آگے کہہ رہے ہیں۔ انہو التمس منی بعض الاخلاء،
دیکھیے آپ آگے پڑھیں گے اور نحو کی کتاب ہم نے پڑھا ہوگا، ایک جملہ ہوتا ہے، جملہ کی مختلف اقسام ہے، اس میں سے ایک جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عاملنا اللہ و ایاہم بلطفہ الخفی، یہ ہے جملہ معترضہ۔ اس سے یہ ما قبل کلام ہے، یہ ما بعد کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ بھی ہم بعد میں کریں گے۔ تو اصل جو عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں، انہو التمس منی بعض الاخلاء ان اعمل مقدمتا فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات۔ یہ پورا جملہ ہے۔ تو کیا جملہ ہے؟ انہو التمس، التمس کے معنی آتے ہیں درخواست کرنا، جیسے ہم اپنے اساتذہ سے درخواست کرتے تھے نا پڑھنے کے زمانے کے اندر، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے، یا اب تو دور ہے ہاں کہ حضرت کوئی کتاب لکھ دیجیے، کہتے ہیں نا۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن پر یعنی کتابیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر کتاب لکھی ہوئی ہے مگر بہت زیادہ لمبی لمبی کتابیں ہیں، اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جس پر جو ہے ہم اپنے اساتذہ سے درخواست کرتے تھے کہ حضرت اس موضوع کی کتاب لکھ دیجیے، بعض حضرات لکھ بھی دیتے تھے مختصراً رسالہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں انہو التمس منی بعض الاخلاء، اخلاء یا خلیل کی جمع ہے، خلیل کے معنی دوست کیا آتے ہیں۔ انہو التمس منی بعض الاخلاء، کہ مجھ سے میرے بعض دوستوں نے سوال کیا، ٹھیک؟ اور آسان ترجمہ کریں گے، مجھ سے میرے بعض احباب نے درخواست کی۔ تو اخلاء خلیل کی جگہ، خلیل میں ان کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں، اور طلبہ یہ بھی خلیل کے اندر آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کس طالب علم نے کہا ہو۔ انہو التمس منی بعض الاخلاء، مجھ سے میرے بعض احباب نے درخواست کی۔ اب کیا درخواست کی؟ یہ آگے آ رہا ہے، جملہ معترضہ کا ہم بعد میں کریں گے تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اصل جو مصنف کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لیں پہلے۔ مجھ سے میرے بعض احباب نے یہ درخواست کی ان اعمل مقدمتا فی العبادات۔ اعمل یہ کام کرنے کے معنی میں آتے ہیں، اور یہاں جمع کرنے کا ترجمہ ہم کریں گے۔ مقدمتاً، مقدمہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، مقدمہ آگے بڑھانے والی، ٹھیک ہے؟ مقدمہ یہ بھی پیش لفظ کی طرح ہوتا ہے، اور تو کہہ رہے ہیں کہ ان اعمل مقدمتاً، کہ میں ایک، اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں۔ ان اعمل مقدمتاً، میں ایک ایسا مجموعہ جمع کر دوں، کس سلسلے میں؟ فی العبادات، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، ای فی مسائل العبادات، عبادات کے مسائل میں۔ ان اعمل مقدمتا فی العبادات، کہ میں عبادات کے مسائل کے سلسلے میں ایک کتاب لکھ دوں، تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، جو قریب کر دے مبتدی کو ما تشتت من المسائل فی المطولات، ان مسائل کو جو بڑی بڑی، مطولات یہ بڑی بڑی کتابیں، مطول کی جمع، جو بڑی بڑی کتابوں، جو بڑی بڑی کتابوں میں، جو مسائل بڑی بڑی کتابوں میں منتشر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اور سمجھیں گے۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں مصنف؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے فن فقہ ہے، اور فقہ حنفی، مصنف کا تعلق چونکہ حنفیہ سے ہے، تو فقہ حنفی کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے اگر مکتبہ کسی کتب خانے کے اندر جائیں اور وہاں خاص طور پر فقہ حنفی کتابوں کو دیکھیں، تو کتابیں جو ہے بے شمار کتابیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے نور الرضا کیوں لکھی؟ مصنف کے زمانے تک جو ہے ان سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی تھی، پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہہ رہے کتابیں تو بہت تھی، لیکن اور وہ عبادات کے سلسلے میں کتابیں بہت تھی، لیکن وہ یعنی منتشر تھی۔ منتشر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں، جیسے فتاوی شامی جو ہے ہمارے مشہور ہے، اور تو وہ جو ہے کئی جلدوں کے اندر ہے،
10 جلدوں کے اندر، 12 جلدوں کے اندر ہے۔ البحر الرائق ہے، وہ کئی جلدوں کے اندر ہے۔ اور فتاوی عالمگیریہ ہے، کئی جلدوں کے اندر ہے۔ اب اس کو مبتدی کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، صاحب کتاب جو ہے یہ کتاب مبتدی کے لیے لکھ رہے ہیں۔ مبتدی یعنی جو کام شروع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ویلڈنگ کرنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑھئی کے پاس بڑھئی کام کرنے کے لیے گیا، تو وہ مبتدی ہے، اس نے بھی کام شروع کیا ہے، اب اسے کام معلوم نہیں ہے کہ اس آلہ کو کیسے استعمال کیا جائے گا، ویلڈنگ کیسے کیا جائے گا، کس کو کاٹا کیسے جائے گا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے جو ہے اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھئی اس طرح جو ہے ویلڈنگ کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح پکڑا جاتا ہے، اس طرح کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے مبتدی ہیں، ابھی آپ نے جو ہے علم حاصل کرنے کی شروعات کی، ابھی تو آپ کو 1 سال ہوا، 2 سال ہوا شروعات کیے ہوئے، تو مبتدی۔ تو آپ جو ہے ابھی براہ راست جو ہے فتاوی شامی سے استفادہ نہیں کر سکتے، فتاوی عالمگیریہ سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، البحر الرائق سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صاحب نور الہدایہ کے سامنے جو ہے طلباء نے یا ان کے احباب نے درخواست کی کہ دیکھیے ہم جو ہے ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ کتابیں تو فقہ حنفی کے اندر ڈھیر ساری ہے، لیکن ہم اس سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی ایک مختصر سا رسالہ لکھ دیجئے، مختصر سی کتاب لکھ دیجئے، اور ان تمام طویل کتابوں میں سے مسائل کو چھانٹ چھانٹ کر جو ہے اس کے اندر جمع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم جملہ مترجمہ ترجمہ کرتے ہیں۔ آملنا اللہ و ایاہم بلطفہ الخفی۔ اب جن احباب نے ان سے درخواست کی تھی نا، صاحب کتاب ان کو دعا دے رہے ہیں اور اپنے اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے اندر انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے، ان کو بھی شامل کیا۔ آملنا اللہ و ایاہم بلطف الخفی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ اپنے خاص لطف کا معاملہ فرمائے۔ آمننا اللہ و ایاہم، اللہ تعالی ہمارے اور ان کے ساتھ، ویاہم ان کے ساتھ، بلطف الخفی پوشیدہ مہربانی کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ پر بھی رحم کرے اور ان پر بھی رحم کرے، اور ان پر مجھ پر بھی خاص مہربانی کا معاملہ فرمائے، ان پر بھی خاص مہربانی کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ انہو التمس منی بعض الاخلاء، مجھ سے میرے بعض دوستوں نے، بعض احباب نے درخواست کی، ان اعمل مقدمتا فی العبادات، کہ میں ایک ایسا مجموعہ تیار کروں عبادات کے مسائل میں، تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل، جو قریب کر دے مبتدی طالب علم پر، ما ان مسائل کو، تشتت فی المطولات، جو بڑی بڑی کتابوں کے اندر منتشر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ درخواست کی، اور اس درخواست کا خلاصہ کیا ہوا کہ آپ ایک ایسا مختصر سا رسالہ لکھ دیجئے جو مبتدی طالب علم کے لیے مفید ہو۔ مبتدی طالب علم براہ راست شامی سے، بحر الرائق سے، ہندیہ سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ایک ایسا رسالہ لکھ لیجئے۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فَاسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، یعنی میرے بس کے اندر کوئی بات نہیں تھی، میں اپنے بلبوتے پہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ فَاسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، وَأَجَبْتُهُ، اور اس کو قبول کیا، کیوں؟ طالبا للثواب، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ آدمی جیسے نیت کرے گا اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ تو میں نے یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ جو ہے مجھے ثواب ملے، میری آخرت بنے، اور یہ کتاب میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک تو تیار ہو گئے صاحب کتاب لکھنے کے لیے۔ اب اس کتاب کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس کتاب کی ترتیب کیسی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ إِطْنَابٍ، اور میں اس مجموعے کے اندر، اس کتاب کے اندر یا اس رسالے کے اندر میں ذکر نہیں کروں گا الا ما جزم، جزم کے معنی یقین کے ساتھ کرنا، الا ما جزم بصحته اہل الترجیح۔ دیکھیے آپ، یہ تو یعنی فقہ کی آپ پہلی یا دوسری کتاب ہے۔ اب جب آپ شرح بقایا اور ہدایہ وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بتلایا جائے گا کہ جو فقہائے حنفیہ ہیں ان کے کئی طبقات ہیں،
اور ان طبقات میں سے ایک طبقہ ہے اہل الترجیح، جو پانچواں طبقہ ہے، یہ مسائل کے اندر ترجیح کا کام دیتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیے ہدایہ وغیرہ کے اندر اور اسی طرح جو فقہ نبی اور دیگر کتابیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں اگر 10 اقوال ہیں تو ان 10 اقوال کو ذکر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میری کتاب مختصر ہوگی نا، تو میں 10 کے 10 اقوال ذکر نہیں کروں گا، بلکہ جس کو پانچویں طبقہ جو اہل ترجیح کا طبقہ ہے انہوں نے جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے، اسی مسئلے میں فتویٰ ہے، میں اسی کو ذکر کروں گا۔ ولا اذکر الا ما اجزم بصحته اہل الترجیح من غیر اطناب، اور میں اس مجموعے کے اندر نہیں ذکر کروں گا مگر انہی مسائل کو جس کے سلسلے میں اہل ترجیح نے یقین کے ساتھ کہا ہے، من غیر اطناب، بغیر کسی طول کے، ٹھیک ہے، طوالت نہیں ہوگی اس کتاب کے اندر۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِزَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، اور میں نے اس کتاب کا نام نور الازاح اور نجات الارواح رکھا۔ اب کیوں نام رکھا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں آپ کو۔ واللہ اسأل ان ينفع به عباده ويديم به الافادہ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے اپنے بندوں کو نفع دے اور اس کے فائدہ کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے، اور مصنف کی دعا قبول بھی ہوئی۔ چنانچہ آج جو ہے ہمارا درس نظامی کے اندر کتاب داخل نصاب ہے، اور اس سے جو ہے طلبہ، اساتذہ سب استفادہ کرتے ہیں، اور یہ مصنف کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو یہ ان کا پیش لفظ ختم ہو گیا، اب باقاعدہ اصل کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتاب الطہارتی، دیکھیے آپ بڑی کتابوں کے اندر جائیں گے تو بحث ہوگی کتاب کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں، اور جو ہے طہارت، طہارت، طہارت تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، طہارت کے معنی کیا آئیں گے، یہ سب بڑی آگے جو ہے کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے۔ اب یہاں چونکہ آپ مبتدی طالب علم ہیں تو یہاں دو لفظ پر دھیان رکھیے، دیکھیے ایک ہے کتاب اور ایک ہے طہارت۔ آپ جو ہے دیکھیں گے آگے کتابوں کے اندر کہیں لفظ کتاب کا تذکرہ ہوگا، کتاب الطہارت جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کہیں جو ہے لفظ باب آئے گا جیسے باب الحیض ہے، باب النفاس ہے، کہیں فصل آئے گا جیسے فصل فی الوضوء، فصل فی الغسل وغیرہ وغیرہ، اس طرح جو ہے آئے گا۔ تو اس کو آپ مختصر سمجھ لیں کتاب کا تعلق کس سے ہوتا ہے، اور جو ہے باب کا تعلق کس سے ہوتا ہے، اور فصل کا تعلق کس سے ہوتا ہے، اور لفظ طہارت کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب، کتاب اور کتابت یہ دونوں کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، ٹھیک ہے۔ کتاب کو کتاب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں جمع ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے جہاں مصنفین لفظ باب کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ متحد الانواع مسائل ذکر کرتے ہیں، جیسے باب الوضو ہے، باب الغسل ہے، باب الحیض ہے، تو اس کے اندر جو متحد الانواع مسائل ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں لفظ فصل لکھتے ہیں وہاں متحد الصنف مسائل کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں لفظ کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں مختلف الانواع مسائل لاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے یہ ہے لفظ کتاب، اب اس کے تحت جو ہے چند ابواب آئیں گے، اور باب الوضو، باب الغسل، باب الحیض، باب النفاس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اجمالاً یہ آپ نے ذہن میں رکھیے، بعد میں آپ جب ہدایہ وغیرہ پڑھیں گے تو یہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دوسرا لفظ یہاں ہے طہارت۔ تو طہارت یہ یعنی طہارت طا کے فتح کے ساتھ طہارت، یہ مصدر ہے طہور الشیء طہارتاً، اور اس کی مناتے ہیں پاکی، پاک ہونا۔ تو اب کتاب الطہارت کا ترجمہ ہوگا کہ پاکی کی کتاب، ٹھیک ہے، یعنی پاکی کے مسائل کا بیان، ٹھیک ہے۔ اب آگے